بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام نیوز میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج کا دن آپ جوڈیشل ایکٹیویزم کا دن کہہ سکتے ہیں۔ عدالتی فعالیت اپنی انتہا پر رہی۔ پشاور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو بلہ واپس مل گیا، اور اس کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں ان کے جو کاغذات مسترد کیے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، آج جو حتمی فیصلے آئے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد میں ایون ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ 9 مئی کے مقدمات میں اس وقت زیر حراست ہیں، ان تک کو انتخاب لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اس سے خوش ہے یا نہیں خوش ہے پر بھی بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف جو ہے لاہور اور مانسہرہ سے دونوں جگہ سے ان کے کاغذات درست قرار پائے، اہل قرار پائے، لیکن عمران خان جو ہے وہ لاہور اور میاں والی دونوں جگہ سے نااہل قرار پائے ہیں۔ جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کی جائے تو پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رہی، اگرچہ اس میں بہت بڑا کردار ان کے وارثین کا بھی ہو سکتا ہے جن کو بار بار نوٹس جاری کیے گئے اور وہ پیش نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بڑا فیصلہ سنا دیا، اور اس میں پاکستان کے سابق آمر یا صدر، آپ جو بھی کہنا چاہیں، ان کی سزائے موت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا فیصلہ یہ بھی ہوا کہ جسٹس مظاہر نقوی مستعفی ہو گئے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی جن پر کرپشن کے چارجز تھے، اور لاہور کے نوجوان وکیل میاں داؤد جو ہے ان کی طرف سے جو کچھ عدالتوں میں اور جوڈیشل کونسل میں پیش کیا گیا تھا، اس کے بعد ہماری وکلا تنظیمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی، اس میں حصہ لے رہی تھی۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مظاہر نقوی جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے، لیکن آج اچانک انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حالات کوئی خوشگوار نہیں تھے، اور آنے والے دنوں میں خوشگوار ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اسی آج کے جوڈیشل ایکٹیویزم پر ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور میرے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیوز میں جو پینل پر ایکسپرٹس موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہے، مسلم لیگ نون سے بھی ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہے۔ سب سے پہلے علی جعفری ایڈوکیٹ انصاف لائرز فورم سے ورثہ یہاں پر موجود ہیں۔ علی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی منصور احمد کٹاریا ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور شرجیل تعریف ایڈوکیٹ ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، مسلم لیگ نون لائرز فورم سے وہ تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے۔ آج بلہ واپس ہوا، بہت سارے کاغذات جو تھے وہ منظور ہو گئے، کیونکہ جو بھی رپورٹ پیش کی گئی تھی 76% پہلے ہی منظور ہو چکے ہوئے تھے۔ یہاں پر موجود ہے علی جعفری صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف خوش ہے؟ بالکل خوش ہے، خوش ہے، مطمئن ہے عدلیہ سے؟ ہاں جی بالکل مطمئن ہے۔ دیکھیں اعلیٰ عدلیہ کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے کبھی بھی اعلیٰ عدلیہ سے اختلاف نہیں کیا، اچھا، لیکن جو ہمارے اگینسٹ باعث ہے اس کا ہم کھل کے اظہار کرتے ہیں، اور یہ اگلے کو بھی چاہیے، چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کے آنریبل جج ہوں، کہ جب ان کا جو جس کا ٹرائل چلنا ہے ان کے پاس، جب اس کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے یا وہ ان کو باعث سمجھتا ہے تو وہ اس کو نہ سنیں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہوتا نہیں ہے، جو کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بار بار دیکھا۔ لیکن اوورآل ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے بار بار آپ کو ریلیف بھی ملا؟ سر وہ تو پھر ملا نا، ریلیف جیسے جب آپ کو ریلیف ملے تو علی صاحب آپ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، جب آپ کو ریلیف نہ ملے آپ کہتے ہیں بہت برا ہے، بہت برا ہے، پھر آپ کے جتنے ٹائیگرز ہیں وہ چڑھ دوڑتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ آؤٹ آف وے آج تک ہمیں ریلیف نہیں ملا، ہمیں میرٹ کے اوپر ریلیف، اگر میرٹ دیکھا جائے تو جو ہو رہا ہے اس وقت، یا جو خان صاحب جیل میں ہیں، سر آپ کے مخالف کہتے ہیں، علی صاحب آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جج رات تک بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے لیے ججز گیٹ کھولے جاتے ہیں، آپ کے لیے مرسیڈیز بھیجی جاتی ہے، آپ کو گڈ ٹو سی یو آپ کو دیکھ کے کہا جاتا ہے، اور سر کیا کیا جائے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا کیا جائے؟ وجہ کیا تھی؟ ایک بندہ اپنے آپ کو مرکز کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ میں سرنڈر کر رہا ہے، بائیو میٹرک روم میں بیٹھ کے وہ اپنا پروسیس مکمل کروا رہا ہے، اور دروازے توڑ کے اس سمارت کا تقدس پامال کر کے اس بندے کو گریبان سے پکڑا جاتا ہے، اس بندے کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، اس بندے کو اس طرح سے پکڑ کے لجایا جاتا ہے جس طرح کسی منشیات فروش کو لجایا جاتا ہے، تو پھر کیوں نہیں اس طرح کی چیزیں ہوں گی؟ الیکشن میں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی؟ نہیں، ابھی بھی نہیں ملی؟ بالکل نہیں ملی۔ کس طرح ملے گی؟ سر دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کیا، الیکشن کا ماحول کیا ہوتا ہے کہ تمام لوگ جلسے کریں، تمام لوگ ریلیاں کریں، اپنے ہولڈنگز لگائیں، اپنی پینا فلیکس لگائیں۔ نہیں پتہ چل رہا کہاں پہ ہے، کہاں پہ ہیں آپ کے کینڈیڈیٹس؟ تو یہی تو لیول پلینگ فیلڈ ہے، کہاں پہ ہے؟ آنے دیں، جنہوں نے ضمانتیں کرائی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے، آنے دیں۔ چلیں یہ ایک اعلان کر دیں کہ بھائی جس کے اوپر کوئی کیس ہے وہ عدالتوں کو فیس کرے، اسے ان کیسز کے علاوہ کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ آئے آ کے الیکشن لڑے،
کہاں پہ الیکشن کی گہما گہمی ہے؟ 1 مہینہ الیکشن کو نہیں ہے، آپ نے دیکھا کوئی الیکشن کا ماحول بناؤ؟ تو لیول پلینگ فیلڈ کہاں پہ ہے جی؟ ابھی بھی نہیں مطمئن آپ؟ لیول بلہ پلینگ فیلڈ واپس نہیں مل کے بھی خوش نہیں؟ دیکھیں بلہ ہمارا یاسمین راشد جو کہ اس وقت باقاعدہ طور پہ اریسٹ ہیں 9 مئی کے کیسز میں، ان تک کے کاغذات منظور ہونے پہ، حماد اظہر کے صوبائی پہ، مختلف لوگوں کے ہونے پہ آپ خوش ابھی بھی مطمئن ہیں؟ دیکھیں وہ اگر میرٹ کے اوپر آتے تھے تو منظور ہوئے، یا بلہ میرٹ کے اوپر ہمارا واپس آنا بنتا تھا تو واپس آیا؟ بلے کو لیا کس طرح سے گیا؟ ایک وہ الیکشن کمیشن، ایک وہ ادارہ جس نے 2 بار سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے احکامات کو نہیں مانا، کنٹمپٹ کی سپریم کورٹ کے احکامات کی، اور الیکشن نہیں کروائے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کے لیے، اور الیکشن نہیں کروائے 2 سال سے 2 صوبوں میں، سر وہ کہتے ہیں آپ نے الیکشن نہیں ٹھیک کروائے، وہ آپ کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے الیکشن نہیں تھے علی صاحب ٹھیک؟ سر دیکھیں جس کا اپنا کام ملک میں الیکشن کروانا ہے وہ خود کروا نہیں رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پارٹیاں اپنے الیکشن ٹھیک کروائیں۔ پیپلز پارٹی کا بتائیں جی الیکشن کہاں پہ پبلک بوتھ لگتے ہیں ان کے جہاں پہ جا کے ووٹنگ ہوتی ہے؟ پی ایم ایل این کا بتائیں جی مجھے کہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں ان کے؟ تو جب بھی ہر سال وہ یا جب بھی الیکشن ان کے ہوتے ہیں وہ اپنا ایف آر سی نکالتے ہیں، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، اور جا کے الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیتے ہیں۔ جی یہ عمر کے حساب سے دیکھ لیجیے گا، جو سب سے بڑا ہوگا وہ صدر ہے، جو چھوٹا ہوگا وہ آگے آگے چلتا جاتا ہے۔ یہ تو ہر پارٹی کا الیکشن ہے۔ پی ٹی آئی میں تو پھر بھی دیکھیں جمہوریت ہے، آج چیئرمین کون ہے پی ٹی آئی کا؟ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے۔ سر یہ بات نہ کیا کرے، ایک ورکر ہے، یہ تو مانے نا۔ نہیں ورکر تو وہ ہونا چاہیے نا جو جس نے ہمیشہ سے ساتھ دیا، جس نے ساتھ دیا ہو، جس نے ماریں کھائی ہو، جس نے ساتھ چلا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خان صاحب کی 3 بہنیں ہیں، خان صاحب کی 3 بہنیں ہیں، خان صاحب کی بیوی ہے، کوئی بھی آ سکتا تھا، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، کوئی بھی آ سکتا تھا نا۔ شریف فیملی ہو یا زرداری فیملی ہو، وہاں پہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ زرداریوں اور شریفوں کے علاوہ کوئی آئے گا؟ ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ لیکن میں اعلیٰ عدلیہ سے ابھی بھی درخواست کروں گا، اور ہم گئے بھی ہوئے ہیں، نوٹسز ہوئے ہیں، اب دوبارہ وہ لگنا ہے کیس، کہ خدا را چیف صاحب یہ نہ کہیں کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے، آپ تو ٹی وی کے اتنے شوقین ہیں، پہلے دن آپ نے کہا تھا میری کورٹ میں کیمرے لگا دیے جائیں، تو خدا را آپ کو سب پتہ ہے، پاس بیٹھی دیکھیں نا کیسا کانٹراڈکشن بنا۔ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ساتھ بیٹھی آنریبل جسٹس مسرت العلی کہہ رہی ہیں کہ ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نا کیا اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے نا، چیف جسٹس نہیں دیکھتے، اور اگر انہوں نے اس کو لائیو کیا میں تو تعریف کرتا ہوں، اور وہاں پہ بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، یہ بات رہنے دیجیے، آپ کے بڑے بڑے وکیلوں کی پتہ لگ گئی، تیاری کا پتہ لگ گیا، تیاری کا پتہ لگ گیا کس طرح جاتے ہیں، کس طرح سارے ایکسپوز ہوئے ہیں۔ میں منصور آپ کی طرف آتا ہوں۔ شرجیل یہ نون لیگ کی طرف ہی شکایتیں کرتے ہیں سارے کے سارے کہ آپ لاڈلے ہیں اور آپ یہ ساری صورتحال ہے، تو اس میں یہ مطمئن نہیں ہے، کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ہمارے پاس۔ سر وہ یہ چاہتے ہیں نا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بنے، عمران خان جو ہے اس کے تمام کیسز جتنے بھی ہیں وہ فوری طور پہ ان کے حق میں کیے جائیں، اور عمران خان صاحب کو باہر لا کے جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ مکمل طور پہ عمران خان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ جن کے بھی کاغذات مسترد ہوئے تھے وہ تمام کے تمام یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ منظور ہو چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام ہمارے جتنے بھی ہیں دونوں جو ہے ہمارے نیچے بھی اور اوپر دونوں حکومتیں ہماری ہیں، یہ پلینگ فیلڈ ان کو یہ کہتے ہیں جی لیول پلینگ فیلڈ کی ڈیفینیشن کے نزدیک یہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو کورٹ پروسیڈنگ چل رہی ہے لائیو، یہ باقاعدہ طور پہ ہر ایک چیز کی اصل میں لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ اس کو بتا رہی ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے عرصے تک، آج نہیں 10 سال بعد، 15 سال کے بعد یہ ہر ایک چیز نمایاں ہو جائے گی، اور ہمیں بڑی زبردست ٹرانسفارمیشن پروسیڈنگز کے ایک حصہ بن چکے ہیں ہم۔ اور یہ کبھی بھی یہ جو چیز ہے ہماری، یہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری، جس طرح آپ نے کہا وکلا کی تیاریاں، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے جج، ہر ایک چیز، بڑے بڑے قائدین ہمارے، ہر ایک چیز وہ ایکسپوز بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ اصل میں جو ڈیفینیشن لیول پلینگ فیلڈ کی ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے۔ نمبر 2 باقی رہ گئی بات عمران خان صاحب کے کیسز کی، تو میرا خیال ہے کہ عدالت جو ہے اور جو قانون ہے اپنا راستہ نکال رہا ہے۔ کئی مقدمات میں عمران خان صاحب کو ان کی بیلیں منظور ہو چکی ہیں، کافی کیسز ان کی منشا کے مطابق چل رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ سے وہ فیصلہ کرواتے ہیں، پنجاب سے کرواتے ہیں، سندھ سے کرواتے ہیں، جہاں مرضی سے، بلوچستان سے کروائیں۔ صحیح ہے، لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے، لیکن ان کے آپ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق تب ہی ہوگی جب اگر ان کو وزیر اعظم بنا دیں گے تو پھر ہی ہوگی۔ منصور صاحب، بلاول بھٹو بھی کہتے رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، آپ کو مل گئی لیول پلینگ فیلڈ؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں اور یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ آخر کار ہے کیا۔ صحیح، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے جتنے بھی ادارے ہیں
وہ غیر جانبدار رہیں اور وہ جو بھی الیکشن کا پروسیس ہے اس پہ انفلوئنس نہ کریں. صحیح. اور جہاں تک ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ادارے ایسے بھی تھے جو بظاہر لگ رہا تھا, اپیرنٹلی ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس الیکشن کو انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں. اور اگر تاریخی تناظر, اگر ہم اسے جو الیکشن ابھی ہے یا جو صورتحال ابھی ہے, اسے اگر ہم صرف 2023 اور 24 کے تناظر میں دیکھیں تو یہ سب بڑا فریش لگے گا اور لگے گا کوئی نئی بات ہے. لیکن اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی تاریخی تناظر میں یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اور چونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کو واقعتاً جس کے سیاسی کارکنان پہ کچھ کریک ڈاؤن کیا گیا, تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو موقع ہے وہ سب کو برابر ملنا چاہیے. اب یہاں پہ آپ کو برابر موقع مل گیا نا. بلوچستان میں سرفراز مفتی سمیت بہت سارے لیڈر آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئے, لیول پلینگ فیلڈ ادھر بھی مل گئی, ادھر بلاول صاحب کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے, الیکشن ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے وہ لاہور میں اس وقت بھی تقریر کر رہے ہیں, تو آپ کو تو لیول پلینگ فیلڈ مل گئی نا. دیکھیں, ہم لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں جمہوریت کے لیے. کچھ لوگوں کے بڑے سبجیکٹو قسم کے خیالات ہیں, وہ چاہتے ہیں اپنی ذات کے لیے. ہم اقتدار کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بالکل ہی اس کا مطالبہ نہیں کرتے. ہم جمہوریت کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کا مطالبہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کے لیے کرتے ہیں. اور ہماری تاریخ اور ہماری جو ماضی ہے ہمارا, وہ اس بات کی گمازی کرتا ہے اور اس بات کا گواہ ہے. اور جو سرفراز بگٹی اور بلوچستان کی بات کی ہے, یہ الیکشن کی ہلچل ہے, لوگ آتے بھی ہیں لوگ جاتے بھی ہیں, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. آئی تھنک سو بیلنس ہو گیا نا, ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی میں اپنی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بالخصوص بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی از گوئنگ اسموتھ. ٹھیک ہو گیا, آپ کے لیے مناسب ہے اس وقت, آپ سمجھنے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو موقع مل رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ میری سبجیکٹیو اوپینین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی از گوئنگ اسموتھ. باقی اگر اوورآل ڈیموکریسی کے لیے دیکھا جائے تو اس وقت جو الیکشنز ہیں دے آر بینگ انفلوئنسڈ. بظاہر ایسا لگ رہا ہے, کچھ اداروں کے کنڈکٹ سے ایسا لگ رہا ہے. یہ صحیح فرما رہے ہیں. ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تب نہیں ہوگی جب سندھ میں ان کو بند کیا جائے گا. نہیں, یہ تو جب تک ان کے لیے سندھ فری ہے نا جی, ان کے لیے یہ راضی ہیں, یہ خوش ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ہم ابھی میں ایک چھوٹی سی بات میں پہلے چاہ نہیں رہا تھا, چونکہ ہم یہاں پہ ایک سیاسی گفتگو کر رہے بیٹھے ہوئے, تو 2018 کا اگر الیکشن دیکھا جائے تو پی ٹی اے 2018 واپس چاہتی ہے, نون لیگ 2013 اور 1996 واپس چاہتی ہے, اور جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کو واپس چاہتی ہے. ہمارے درمیان فرق بس اتنا سا ہے. آپ 2018 واپس چاہتے ہیں اصل میں نا, آپ جس میں فارم 45 ہی غائب ہو جائے اور جس میں الیکشن اتنا ایک مینجڈ ہو کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 1996 سے 2018 تک جو جماعت ٹیم نہیں بنا سکی وہ حکومت بنا. اگر 2018 میں چیزیں مینجڈ ہوتی تو پھر سندھ میں بھی جو چیف منسٹر ہے وہ کوئی وقار یونس پلس ہوتا, جس طرح پنجاب میں تھا وسیم اکرم پلس. ہاں, یا اللہ خیر, یا اللہ خیر, وہاں پہ جیالہ نہ ہوتا. یا اللہ خیر, جنہوں نے آپ کو کچھ دیا ہے, جنہوں نے آپ کو کچھ دیا ہے, انہیں پتا تھا, وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کنڈکٹ کیسا کرے گا جنہیں کچھ دے رہے. آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر بھی کوئی, آپ وہاں پر بھی کوئی عثمان بزدار لگا دیتے. ایگزیکٹلی 12 کروڑ کے صوبے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ سندھ میں بھی ہوتی. سر یہ فخر کی بات نہیں ہے علی بھائی, یہ فخر کی بات نہیں ہے جس کو آپ فخر, عثمان بزدار فخر کی بات ہے. بزدار ٹھیک تھا, ٹھیک فیصلہ تھا, وہ جن تنازع میں کیا گیا, جن تنازع میں کیا گیا تھا. سر لاہور کو, یہ آپ کا شہر ہے نا علی صاحب, یہ آپ کا شہر ہے, یہ آپ کا شہر ہے, آپ یہاں پہ رہتے ہیں, گھومتے ہیں. سر کچرا کنڈی بنا دیا تھا اس شہر کو آپ لوگوں نے, عثمان بزدار نے. مجھے جو فیکٹس پتہ ہیں اس کے اکارڈنگلی سڑکیں تباہ کر کے رکھ دی تھی آپ نے ساری کی ساری. پارٹی بھی چلانی ہوتی ہے, پارٹی بچانی بھی ہوتی ہے. دیوان وزیر اعلیٰ میں منڈی لگی ہوئی تھی سر. اقتدار اگر میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر لوں, 12 کروڑ کے صوبے کو ایٹ دی کاسٹ آف عثمان بزدار دے سیکریفائسڈ 12 کروڑ پیپل. انہوں نے 12 کروڑ لوگوں کی قربانی دی صرف پارٹی کو بچانے کے لیے. اب یہاں پہ آپ بتائیں, یہاں پہ پی ٹی اے کی, آپ کے پاس فاروق حبیب تھا, آپ کے پاس حماد اسلم تھا, آپ کے پاس اسلم اقبال تھا, آپ کے پاس علی جعفری تھا. یار کسی کو بنا دیتے وزیر اعلیٰ نہ, جو خواب میں آیا وہی بنا. دیکھیں نہیں خواب میں نہیں آیا, خواب میں نہیں آتے ہوتے. جو پارٹی کی اس وقت جو پوزیشن تھی اس کے اکارڈنگلی جو فیصلہ کیا گیا وہ بہترین فیصلہ تھا, اور بزدار کو جب لگایا گیا. آپ یہ کہتے ہیں علی جعفر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں دوبارہ اقتدار ملتا ہے تو پھر یہی بہترین فیصلہ ہوگا, پھر عثمان بزدار آ جائے گا. نہیں, اب تو بڑے الحمدللہ اب تو وہ چیزیں کافی حد تک کم ہو گئی ہیں. نہیں, بہترین فیصلہ تھا نا سر, بہترین فیصلہ تھا نا, دنیا کو پتہ ہے کہ بہترین فیصلہ تھا نا, کون کیا کیا چاہتا تھا پنجاب میں, ساری دنیا کو پتہ ہے کون کون سر بہترین فیصلہ تھا نا. عمران خان کا وہ فیصلہ بہترین تھا, بہترین تھا. عثمان بزدار کو لگانے کا فیصلہ بہترین تھا, بالکل ٹھیک. نقصانات
हुए होंगे, वो तो होते ही हैं। देखिए 16 माह में पीडीएम की हुकूमत आई है, मंजी हुई हुकूमत थी, 40 साल पुराने घोड़े थे सारे, क्या हुआ 16 साल में उन्होंने अवाम की तहस नहस करके रख दी। उससे बेहतर तो अभी केयर टेकर चल रहे हैं, उससे बेहतर तो अभी केयर टेकर चल रहे हैं काकड़ साहब और नकवी साहब। सर इसमें पता है क्या है, जो इन्होंने 16 माह लगाए हैं। आते तो आपके 3.5 साल की लेट निकलनी नहीं थी जो इस शहर के साथ कर दिया गया था। प्रोजेक्ट सारे हमारे दौर के शुरू थे सर। आप फखर करते हैं उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला पे फखर सारे करते वही हैं। प्रोजेक्ट थे ना जो हमने शुरू किए थे। उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला पर फखर करते हैं सर, फखर नहीं करते। लाहौर वालों जरा गौर से बात सुनो, ये अली जाफरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, कमिटेड हैं, जबरदस्त हैं। ये आपसे उस्मान बुज़दार के बेहतरीन फैसले पे वोट मांग रहे हैं, मांगे जी वोट। देखिए जी, यहाँ पे मंजूर वट्टू भी रह गया, यहाँ पे वो वाई भी रह गया, यहाँ पे बड़े बड़े तोहफे रह गए हैं, एक बुज़दार भी रह गया तो उसकी खैर है। बात ये है, देखिए मेरी बात ना करें सर, ना गलत चीजों को डिफेंड ना करें। ये जितने प्रोजेक्ट अभी मुकम्मल हो रहे हैं, ये वो रावी वाला लेके, ये जो समनाबाद बुज़दार ने क्यों नहीं किया, जो ये रिंग रोड बन रहा है बंद रोड के ऊपर, सारे बुज़दार के वक्त ये हो रहा है ना सर। ये देखें, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड, भाई ने मेरी बात की, सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड ये डेफिनेशन कर रहे हैं पंजाब की, जब तहरीक इंसाफ की डेफिनेशन कर रहे हैं सर। ये ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब ये कोई चीज़ छुप नहीं सकती, ना कारकर्दगी उस्मान बुज़दार की छुप सकती है, ना शहबाज शरीफ की कारकर्दगी छुप सकती है, और ये न्यू वर्जन सर ये आ रही है न्यू वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत हमें दोबारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, हम नए वर्जन की तरफ जा रहे हैं। और ये जो नया वर्जन है ना, ये आपको हर चीज़ एक्सपोज कर रही है। अच्छा, एक ना थिंकर है, यूरोप के बहुत बड़े थिंकर हैं, वो ये कहते हैं कि एक कौम के पास दो चीज़ें हो तो वो कभी हारती नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है इंडिविजुअली तौर पे भी वो लागू होती हैं, मतलब पावर ऑफ थिंकिंग एंड डिज़ायर टू रिबेल। अब हमें सोचने समझने से का काम करना चाहिए। अब हम इस नहज पे डिफेंड कर रहे हैं यार, मुझे तो हर चीज को डिफेंड कर लें। अली भाई बुज़दार को डिफेंड ना करें। देखिए मेरे लीडर का फैसला था, कन्फेशन कर रहे हैं, नजम अली साहब मेरे लीडर का फैसला था, उन्होंने आपके लीडर का किसी मसले, सर आप ज़हनी गुलाम तो नहीं है, आप पटवारी तो नहीं है, आप ज़हनी गुलाम तो नहीं है। अगर आप ज़हनी गुलाम है तो आप डिफेंड करें, अगर आप पॉलिटिकल वर्कर हैं तो कहें वो गलत था, बेड़ा गर्क किया आपके सूबे का एक लोटा। अच्छा यकीन मानना, ये मेरी एक ज़ाती राय हो सकती है, बहुत से पीटीआई के दोस्त इससे इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन मेरी ज़ाती राय ठीक है कि अलीम खान से बेहतर था। और मुझे पता है अब्दुल अलीम खान से बेहतर था, बहुत बेहतर था। और मुझे बहुत पता है कि अलीम खान के लिए कौन दबाव डालता था, अलीम खान के लिए कौन तरले करता रहा, और ये क्या चाहते थे, ये किस तरह का सेटअप चाहते थे। खान साहब ने हुकूमत करनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दीजिए अगर आप दोबारा उस्मान बुज़दार की यहाँ पर हुकूमत चाहते हैं, उस किस्म का बेहतरीन फैसला दोबारा चाहते हैं, ठीक है। हम खान साहब को चाहते हैं, लोग भी खान साहब को चाहते हैं। खान साहब जो कह देंगे लोगों के लिए काफी है। उस्मान बुज़दार चाहते हैं इस वक्त चले जी। देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली जाफरी साहब बिल्कुल कहते हैं जी बेहतरीन फैसला था उस्मान बुज़दार। मैं तो इस पर डिबेट ही नहीं कर सकता, मैं डिबेट ही नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत और जुर्रत ही नहीं है कि मैं इस पर डिबेट कर सकूं। मैं ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात करें जुडिशल एक्टिविज़म के हवाले से, और जुडिशल एक्टिविज़म में आज जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला वापस मिला, वहां पर एपीलेट ट्रिब्यूनल से बड़ी तादाद में, जो कि अदलिया से ही लिए गए थे, वहां से बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात भी मंजूर हुए हैं। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो कि सज़ा याफ्ता हैं, और शायद उसी वजह से उनके दोनों हलकों से कागजात मुस्तरद हो गए, नवाज शरीफ के मंजूर हो गए। और आज जुडिशल एक्टिविज़म की जब हम बात करते हैं तो परवेज़ मुशर्रफ की सज़ाए मौत को भी बरकरार रखा गया है। और आज ही अदलिया से ये भी खबर आई है कि जस्टिस ज़ाहिर नकवी जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जिनका मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में था और उन पर करप्शन के हवाले से इल्ज़ामात आयद किए गए थे। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भेज दिया, और उनके मुस्तफ़ी होने के बाद अब सूरत हाल ये है कि आगे की सूरत हाल पर बात करने के लिए जो कुछ होने जा रहा है, अली जाफरी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मंसूर अहमद कटारिया भी मौजूद हैं, शर्जील तारीफ़ भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात की जा रही है अली साहब, वो ये की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ पर जितने मुकदमात थे वो बरी हो गए, और वो बाइज़्ज़त बरी हो गए, उन वापस हो गए, ख़त्म हो गए। फिर उनकी ताहयात नाअहली जो थी
وہ بھی ختم ہو گئی. آج ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے. اس سے تھوڑا سا آپ کو امبیرسنگ پوزیشن محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ کاغذات آج منظور نہیں ہوئے. یہ ایک المیہ ہے ہمارے ہاں کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف صاحب کو تاحیات نائل کیا ہوا ہے. جو آروز تھے وہ بھی 17 گریڈ سے یا اس سے اوپر کے افسران تھے. کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ 30 دسمبر کو سکروٹنی کی لاسٹ ڈیٹ تھی. 30 دسمبر کو میاں نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے تھے. یہ جو فیصلے ابھی بات آپ کر رہے ہیں یہ تو 8 تاریخ کو آیا ہے. اور یہ فیصلہ ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ آروز کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ تاحیات نااہل ہے اور ان کو کاغذات مسترد کر دینے چاہیے تھے. اور یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہاں پر اعتراضات دائر کیے گئے ہوں گے, اس کو چیلنج کیا گیا ہوگا. آرو کے دفتر میں گئے ہوں گے آپ. ایک ایڈمٹڈ چیز ہے, اس کو کیوں ہم چیلنج کرتے؟ یہ تو ہم نے تو بیانت چہرہ دکھانا تھا. ہم نے شہباز شریف کے خلاف چیلنج کیا, ہم نے مریم کے چیلنج کیے. آپ نواز شریف کی بات کر رہے ہیں, نواز شریف کے کاغذات کی بات کر رہے ہیں. تاحیات نااہل شہباز شریف نہیں, تاحیات نااہل تھے نواز شریف آپ کے مطابق. ٹھیک ہے نا, آپ کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. ایک نااہل بندے مرے کو ہم کیوں مارتے بھائی؟ ہم کیوں کرتے؟ یہ تو ہم نے تو سسٹم کا بیانت چہرہ دکھایا ہے. آپ نے چیلنج کیا, ہم کیوں چیلنج کریں؟ تو پھر شہباز شریف کے کیوں کیے, مریم نواز کے کیوں کیے, پھر باقیوں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو تاحیات نااہل نہیں تھے, جو تاحیات نااہل نہیں تھے, ہم نے ان کو چیلنج کیا. جو ہے یا آلریڈی تاحیات نااہل, اس کو ہم کیوں چیلنج کریں؟ وہ تو ختم ہو گیا نا جی, وہ تو سپریم کورٹ نہیں ختم ہوا. یہ میرے پاس وہ ججمنٹ ہے, اس پہ مجھے دکھا دیں کہ لکھا ہوا نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی ہے. یہ ججمنٹ مجھے دی ہے, اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا, کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کہیں پہ لکھا ہو کہ نواز شریف کا نام بھی آیا ہو ان 7 صفحوں پہ. اچھا, نواز شریف کا نام بھی آیا ہو. نواز شریف کا نام, جناب میں معافی مانگ لوں گا پڑھے. اچھا میں ایک منٹ 5 اپیلوں کا فیصلہ ہوا ہے اور وہ اپیلیں کہاں کی تھی, وہ اپیلیں کہاں کی تھی؟ ایک سندھ ہائی کورٹ کی, 3 لاہور ہائی کورٹ کی, ایک ملتان ٹریبیونل کی. ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم بیسیکلی دیکھیں میں کانسٹیٹیوشن کو روزانہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں ہائی کورٹ میں, ٹھیک ہے سر. اب وہاں پہ ہم کسی کا نام تو نہیں لے رہے, کمپنی کا نام تو نہیں لے رہے, ہم بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کہاں پہ نااہل کرتا ہے اور کس بنیاد پہ وہ اہل قرار دیتا ہے. ہم کانسٹیٹیوشن کی جو الٹرا وائریز ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ کوئی ایک بندہ ہو یا جو 2 بندے ہو, اب اس میں کہتے ہیں جہانگیر ترین کا نام تو نہیں لیا, اے کا نام تو نہیں لیا, زیڈ کا نام تو نہیں لیا, اس میں نام کی تعلق ہے. میں اس کو علی صاحب آپ وکیل ہیں, آپ وکیل ہیں, بڑا مبہم آرڈر ہے, جورسڈکشن نہیں ہے. ایک آرڈر جس میں سسیلین مافیا کہا گیا ہو, ایک آرڈر جس میں گاڈ فادر کہا گیا ہو. آپ تقریر کر لیں, پھر میں سوال کرتا ہوں. سمیع اللہ بلوچ کا ریفرنس دے کے اس سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کو اہل نہیں کیا جا سکتا. علی بھائی اس طرح نہ, علی صاحب ایک منٹ علی صاحب آپ وکیل ہیں نا؟ بالکل. ججمنٹ ان ریم کیا ہوتی ہے سر؟ دیکھیں وہ جو ججمنٹ ان پرسونم کیا ہوتی ہے اور ججمنٹ ان ریم کیا ہوتی ہے؟ یہ جو پی ایم ایل این کے وکیل ہیں نا, آپ ان کے ساتھ زیادہ ڈسکشن نہ کریں. سر میں تو آپ سے تعریف پی ایم ایل این کے وکیلوں کے علاوہ کوئی بھی وکیل ہوگا, کوئی بھی لا کا پورا میڈیا کہہ رہا ہے تمام قانون. سر جورسڈکشن, یہ ججمنٹ ان ریم کیا ہوتی ہے؟ میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں. ججمنٹ ان ریم ہوتی ہے جب ایک بالکل آپ ایک اوورآل ایک اصول سیٹ کر دیتے ہیں کسی پرسن کو ٹارگٹ کیے, اس کا نام لیے بغیر, کسی کیس کا ذکر کیے بغیر. جو سب سے بڑی عدالت ہے یا کوئی بھی بڑی عدالت ہے ایک اصول طے کر دیتی ہے. پراپرٹی کے کسی میں چلے جائیں آپ, مقدمے میں چلے جائیں, کسی قتل کے مقدمے, ایک اصول سیٹ کر دیا یہ قانون, اس کے مطابق وہ قانون اور وہ ضابطہ بن جاتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے ججمنٹ ان پرسنم. اس میں آپ کسی پرسن ٹو پرسن جو ہے فیصلے ہوتے ہیں, ایک پرسن کا نام لے. سر یہ ججمنٹ ان ریم ہے, اس کو پڑھیے گا. سر وکیلوں سے کہوں گا یہ آپ رکھیے, یہ میاں صاحب کے ساتھ ایک پرینک ہو گیا ہے. سر یہ پی ٹی آئی کے وکلا جو نا یہ نوٹ کر لیں. دیکھیں صاحب یہ میاں صاحب کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے. آپ یہ نوٹ کریں, میاں صاحب کے ساتھ پرینک ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں پرینک ہو گیا. پتہ کیا ہے, دیکھیں اب کانسٹیٹیوشن کا ان کو نہیں پتہ چل رہا. ہوں آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ کون سی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے. چلو امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے. 5 اپیلوں کو ڈیسائیڈ کیا گیا اس فیصلے میں, نتھنگ ایلس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اسٹوڈنٹ آف لا, یہاں پہ کہیں سے یہ اخذ نہیں ہو رہا کہ ایک بندہ جس کو سزا ہوئی 5 سال پہلے, جس نے ریویو فائل کیا, وہ ریویو خارج ہو گیا. اگر دیکھیں علی بھائی دیکھیں, اب آپ اس طرح بات کریں گے نا, نہیں اس طرح بات نہیں ہوگی. آپ اس طرح بات نہیں ہوگی, میں آپ کو اس طرح نہیں بات کرنے دوں گا, نہ اس طرح بات آپ نے کرنی ہے, نہ آپ کا رائٹ بنتا ہی ہے. دیکھیں جو سمپل سی بات ہو رہی ہے, سمپل سی جو بات ہو رہی ہے علی بھائی, سمپل سی بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے
کہ جو ججمنٹ آئی ہے اس ججمنٹ کو آپ پڑھیں, پی ٹی آئی کے تمام وکلا جا کے پڑھیں. صبح میں لیکچر دیتا ہوں اپنی یونیورسٹیز میں آ کے, میں ان کو پڑھاؤں گا کہ یہ جو نجم صاحب نے بات کی ہے یہ جا کے آج پڑھیں. صبح آپ میرے پاس آئیں, آپ آ کے پڑھیں. اچھا ویسے ایک بات میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں, علی بھائی ایک مشورہ دوں آپ کو. ہوا پتہ کیا ہے, کانسٹیٹیوشن پڑھیں ان کو. نہیں کانسٹیٹیوشن بھی نہ پڑھیں, ہوا پتہ کیا ہے, آپ نا حامد خان صاحب کو جا کے مل لیں. ہاں جی ان کو ملے. ہوا پتہ کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ میاں صاحب نے مانگا ہے 15 پرو میکس آئی فون, اور میاں صاحب کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے وہ ٹوں والا لائٹوں والا فون نہیں ہوتا وہ والا. سر میں اصل میں اتنا بڑا پرینک ہوا ہے میاں صاحب کے ساتھ, یہ شرجیل تاریخ کو پتہ نہیں ہے. یہ ججمنٹ 5 ججمنٹ لوگوں کی ججمنٹ ہے, پھر یہ 7 کی آگے صبح 9 کی آ جائے گی. صبح 9 ججوں کا بینچ بن جائے گا, وہ کہیں گے جی ہاں جی میاں صاحب آپ کیسے الیکشن جیت گئے, آپ تو نائل تھے. ان کی ججمنٹ فائنلٹی اختیار کر چکی ہوئی ہے. اگر میاں نواز شریف کو انہوں نے فائدہ دینا تھا تو ماضی میں اپیل کا حق دیتے ماضی میں. وہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا فیصلہ یہ آئینی ترمیم ہے, ہمارا یہ آئینی ترمیم ہے. کہاں پہ آئینی ترمیم وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نواز شریف کا نام نہیں ہے. کون کہہ رہی ہے, کیا رول سیٹ ہوئے, آپ مجھے بتائیے گا کیا رول سیٹ ہوئے. منصور صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جن کاغذات کو آپ نے تھاما ہوا ہے, یہ پہلی بات ہے, یہ ججمنٹ نہیں ہے, اٹ از اے شارٹ آرڈر, ڈیٹیل ججمنٹ ابھی آنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے جن اپیلز نہیں ابھی تک یہ شارٹ آرڈر ہی ہے نا سارا, جن اپیلز کا جعفری صاحب نے ذکر کیا ہے تو وہ اپیلز ہیں. اب یہاں پہ کوئی کیس انٹرپریٹ نہیں ہوا, یہ جو بھی یہ جو شارٹ آرڈر ہے اس میں ایک کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے. اگر آپ آرٹیکل کو غور سے دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ باقی جو کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل وہ آرٹیکل لائن میں موجود ہے, وہ آرٹیکل لائن میں موجود ہے, وہ آرٹیکل لائن میں موجود ہے. آج 7 جج کو 6 جج کوئی اور تشریح موجود ہے نا, آج 6 جج کوئی اور تشریح کر رہے ہیں, کل 7 جج کوئی اور تشریح کر رہے ہیں. اب تو یہ تشریح یہی ہے نا, موجود ہے نا, آئینی ترمیم کر اب تو تشریح یہی ہے نا, اس وقت تشریح کیا ہے, اس وقت تشریح کیا ہے. 7-8 ترامیم ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے دور میں, کب کر لیتے ہیں 62 قانون. ایک منٹ سر, یہ آئینی ترمیم سے, یہ مسئلہ آئینی ترمیم سے حل ہونا ہے. اچھا چلے حامد خان صاحب کو بھی سمجھا دیتے تو زیادہ ہوتا. یہ انہوں نے ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ دیا, میں نے سنا ان کو. اچھا ویسے ایک بات ہے, بات کون کر رہا ہے, جس جماعت نے اپنے دور میں آرڈیننسز کی برمار کر دی تھی وہ یہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ حل کرے گی, گزر گیا دور ان کا, وہ گزر گیا. آرڈیننس کون نہیں لاتا رہا, سارے لاتے رہے. یہ جو ججمنٹ ہے 62(1)(f) ہے, اس بات کی شرم آ رہی ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں کہ مطلب یہ ججمنٹ ہے کون سی ججمنٹ سر تواڈے واسطے نہیں ہے, آگے والی بات سمیع اللہ بلوچ دا ریفرنس ہے, تواڈا دے دیں. شرم آ رہی ہے کہ علی بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں. میں صحیح بات کر رہا ہوں, میں پرینکا اسٹوڈنٹ آف لا کنفیوز ہوں, اسٹوڈنٹ آف لا کو یہی نہیں میں پتا. پرینکا حامد خان صاحب کنفیوز نہیں ہے, حامد خان صاحب کی ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ تھی, میں نے سر سنی. مجھے ایک بات بتائیں, ایک منٹ, علی ظفر صاحب کو بھی کال پہ لیں, علی ظفر صاحب کو کال پہ لیں. شرجیل صاحب ایک منٹ, علی ظفر صاحب کو مجھے ایک بات بتائیے گا, مجھے ایک بات بتائیے گا, یہ پی ٹی آئی کے ہمارے وکیل جو ہیں یہ اتنے خوش فہم کیوں ہیں, اتنے نلائق کیوں ہیں؟ نہیں نلائق والا لفظ نہیں میں استعمال کرنا چاہتا. نہیں بالکل نلائقی کے انتہا پہ پہنچے ہیں. ابھی آپ کے ایک وکیل صاحب ہیں اظہر صدیق صاحب, ابھی خان صاحب جو ہے وہ 12 مئی کے مقدمات میں 15 مقدمات میں پتہ نہیں کتنے مقدمات, 9 مئی کے 12 مقدمات میں ان کی وہ اریسٹ ہو رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں 15 جنوری کو باہر آ رہے ہیں اور 7 بجے شام کو باہر آ جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی اظہر صدیق صاحب جو ہیں آپ کے وکیل نہیں ہیں. نہیں 15 تاریخ کو آئی ایل ایف کے وہ ممبر نہیں ہیں جو وہ بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل ہیں, نہیں اظہر صدیق صاحب نہیں, وہ نہیں مجھے بتائیں 15 تاریخ کی شام وکیل ہیں ان کے ساتھ, 15 تاریخ کی شام 7 بجے عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں. سر 15 کو نہیں تو 16 کو آ جائیں, جانا تو ہے ہی, کب تک اچھا مطلب لیگل اور کانسٹیٹیوشنل بات کوئی نہیں ہے, خواہشات ہے, کوئی ایک لیگل بات, کوئی ایک کانسٹیٹیوشن کے تناظر میں بات کی جائے. یہ ججمنٹ ہے, یہ میاں صاحب کے ساتھ ایک پرینک ہے, اور میاں صاحب کو اگر انہوں نے ریلیف دینا ہوتا تو یہ ریلیف دیتے, اپیل کا ماضی میں حق دیتے. یہ ان کے ساتھ پرینک ہے جنہیں شارٹ آرڈر کی سمجھ نہیں آئی. باقی اٹس اے گڈ آرڈر. کس نے سمجھانا ہے ان کو, تو آپ کو سمجھا رہے ہیں نا,
بندے سمجھا رہے ہیں دونوں بیٹھے ہوئے نہیں نہ سمجھا رہے صحیح سمجھا سر علی بھائی صحیح سمجھا سر علی بھائی ہم تینوں آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس پر مٹھائی نہ کھا لینا، اس پر مٹھائی کھاتے جو تینوں مجھے سمجھا رہے ہیں ان تینوں کے پاس یہ کاپی نہیں ہے، میں یہ کاپی لے کے گھوم رہا ہوں کہ کوئی مجھے سمجھا علی دو. بھائی اس پر مٹھائی نہیں آپ کھانی. رکھیں میں کلائنٹ پڑھ کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل 62(1)(f جو ہے، اچھا ایک منٹ میں سمجھا دیتا ہوں، میں سمجھا علی بھائی پلیز 62(1)(f کی بات ہو رہی ہے نا، اس کے تحت تاحیات نااہلی ہے 5 سال کے، یہی بات ہو رہی ہے نا. 62(1)(f کی اس وقت جو تشریح ہے وہ سپریم کورٹ کا ایک 7 رکنی بینچ کر چکا ہے، ابھی تک تو تشریح وہی چلے گی نا. یس مستقبل کے بارے میں مجھے نہیں پتا، مستقبل میں وہ چلے گی جب تک اس سے لارجر بینچ اس میں ڈیسائیڈ نہیں کرتا. دیکھیں آپ نے یہ سوال کیا نا، آپ نے سوال کیا ان سے کہ 1 سینٹینس میں اس کا جواب دیں، اس کو گھمائے پھرانا ان سے جواب. اس وقت جو ہے 62(1)(f کی سر میں بڑے روزانہ عدالتوں میں تشریح کی جاتی ہے قانون کی. اعلیٰ عدلیہ کا یہ کام تشریح کیا ہے؟ 62(1)(f کی تشریح کیا ہے اس وقت؟ ایک ججمنٹ آتی ہے سر 62(1)(f کی تشریح، ایک اگلے دن علی بھائی ججمنٹ آ جاتی ہے اس کے 62(1)(f خلاف. کی تشریح کیا ہے؟ 62(1)(f کی اس وقت تشریح کیا ہے؟ اس کے تحت نااہلی جو ہے عمر بھر کی ہوگی، تاحیات ہوگی یا 5 سال ہوگی، اس وقت تشریح کیا ہے؟ میں صرف ایک کیس کے اوپر آپ کو بتاؤں گا. اس وقت اس کی تشریح یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی تاحیات نااہلی قائم و دائم ہے، اس کے اوپر انہوں نے ریویو فائل کیا، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. ان کا آرڈر فیلڈ میں ہے، ان کی جو کنوکشن ہے تاحیات نااہلی کی وہ فیلڈ میں ہے. یہ جو ججمنٹ ہے دیکھیں نا کہاں پہ وہ جو جج ایک ہی تھا، عمر عطا بندیال صاحب. رفیق تارڑ بڑا اچھا جج تھا. ہاں ایگزیکٹلی رہے ہیں وہ اور اچھا. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ رائٹ اور لیفٹ جو ہیں یہ دونوں جو عدلیہ کے بارے میں کمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بینیفیشری بھی رہے ہیں اور بعد میں ان سے ڈسے بھی گئے. اینڈ وی آر دا پیور پیپل، پاکستان پیپلز پارٹی. بالکل. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھیں سندھ کے پیپل، دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے آپ کو کہا ہے کہ ڈیفائننگ موومنٹ ہے اور اس میں جس طرح نون لیگ کے وکیلوں نے میاں صاحب کو کہہ دیا ہوا ہے کہ جی میاں صاحب تسی ناطے توتے گئے ہو، اب یہ پھنس کے ہوئے ہیں. آدم نظیر تارڑ صاحب اور یہ جو سارے ہیں نا اس میں سوال کے وکیل نون لیگ کے وکیل اب یہ پھنس کے ہوئے ہیں. میاں صاحب کو جواب دینے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں. نجم بھائی عدالتوں میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ عدالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں جب ٹرائل کرتا تھا نا تو میں اپنے سینئر کو آگے کہتا تھا کہ سر مخالف وکیل لڑتے بڑے ہیں. اب میں تیاری کر کے جاتا تھا وہ کیس کو لے کے جانے اور وہ وکیل صاحب نے لڑائی شروع کر دینا. انہوں نے ان کے پاس بریف وغیرہ، انہوں نے ہنسنا. پھر 2-3 دفعہ میں گیا اس طرح ہوا، میں نے کہا سر آپ ہنستے رہتے ہیں اور میری وہاں پہ وہ وکیل لڑائیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب وکیل کے پاس بریف نہیں ہوتا نا، اس کی تیاری نہیں ہوتی، اس نے کرنی ہے آپ سے لڑائی. اب پرابلم یہ ہے، اب یہ دکھا دیں گے ججمنٹ میں لے کے آیا ہوں، نہیں پتا کہ بتائیں یہ کون لے کے آیا؟ آپ لے کے آئے. میں لے کے آیا ہوں. میں تو 2 دن سے یہ پڑھ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف کہاں سے اس بار نکل گیا. ایک منٹ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف اس میں سے کہاں سمجھا دیں. منصور صاحب میں نہ نواز شریف صاحب کا سپوکس پرسن ہوں نہ میں خان صاحب کا ہوں. اب یہ چل رہی ہے 21ویں صدی اور 2 دہائیاں گزر چکی ہیں. اب بجائے اس کے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے معاملات پہ الجھیں، ہمیں عوام کا خیال کرنا چاہیے. اور جہاں تک رہا اس آئینی جو آرٹیکل ہے اس کی تشریح کی بات رہی، تو اس میں قاضی صاحب نے ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، ان کے ساتھ 62(1)(f ہے جو ہارمونیس نہیں ہے. اور انٹرپریٹیشن کا ایک رول ہے سر، انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہارمونیس نہیں ہے. اس کا ایک رول ہے، وہ جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے وہ باقی کانسٹیٹیوشن کے تناظر میں اس کی ہارمنی میں کی جاتی ہے. اور ہارمنی میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں تھا کہ یہ جو مورل ٹرپیٹیوڈ ہے یا 62(1)(f کے تحت جو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر کیا ہے. انہوں نے قاضی صاحب نے بولا ہے اس کو پراپرلی ڈیفائن کیا جائے. اور اسے ڈیفائن کون کرے گا؟ اسے ڈیفائن پارلیمان کرے گی. اتنی سمپل سی بات لکھی ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بولا ہے کہ ایک کرمنل ہے اگر وہ سزا کاٹ کے if a convicted person can contest elections, then how a person can be disqualified for lifetime? There is a simple question. میں کسی ایک ان دونوں میں سے میں کسی کا سپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن میں کانسٹیٹیوشن لا کی بات کر رہا ہوں. باتیں یہ جتنی بھی کر لیں اس ججمنٹ میں نواز شریف صاحب نہیں بچ پا رہے. میری بات وہیں پہ ہے. دیکھیں ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ. کانسٹیٹیوشن کی انڈرسٹینڈنگ آپ نے کہا عامر خان صاحب نے بھی ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دی ہے
لیکن اس کے اوپر ہماری تو علی ڈبیٹ ہوئی ہے. اس ججمنٹ کے تناظر میں مجھے تو میاں صاحب بچتے نظر نہیں آ رہے. یہ پرینک یقین مانے نجم بھائی یہ پرینک ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ. اب یہ مٹھائی کھائیں گے پی ٹی آئی والے. شبیل صاحب اس میں میں ایک چھوٹی سی پلیز, علی بھائی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ لطیف کھوسہ جونیئر ثابت ہوں گے. نہیں میں سر یہ دیکھ لیجئے گا, یہ آج میرا شو ریکارڈ رکھیے گا. ہاں یہ اس میں نے آپ کا وہ شو بھی ریکارڈ رکھا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف نہیں آ رہا, وہ بھی ریکارڈ رکھا تھا. اور اس کے بعد میں نے آپ کا وہ شو بھی آپ کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ علی بھائی آپ نے یہ شو میں نہیں کہنا کہ نواز شریف بری ہو رہا ہے. میں نے ریکویسٹ کی, آپ نے کہا تھا بری نہیں ہو رہا, میں نے کہا پلیز آپ نے یہ نہیں کہنا. دیکھیں نا یہ تو اب جب آپ ایک اس طرح سے آپ میں نے ریکویسٹ لگا دیں علی بھائی آپ بھائی ہیں, لوٹ سیل لگا دیں گے, ایک لوٹ سیل ان فیصلوں علی بھائی یہ بھی میں نے ہی آپ سے ریکویسٹ کی تھی. دیکھیں کاغذی ورقے تو آپ لے رہے ہیں, عدالتی ورقے تو آپ لے رہے ہیں, وہ لے لیے نا آپ نے. لیکن میری بات سنیں, عوام کو بھی تو بتائیں نا, عوام کو بھی تو سمجھائیں نا. میرے جیسے جو بیچارے معصوم لوگ ان کو بھی تو بتائیں نا کہ نواز شریف کا ایون فیلڈ کے فلیٹوں سے کیسے تعلق نہیں ہے. ان کو بھی تو بتائیں کہ مریم نواز کی پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ عدالت میں ثابت کرنا تھا نا, ہر کچھ ہم نے کیا ثابت. یہ نیب ان کے ساتھ مل گئی, وہ نیب ان کے ساتھ مل گئی. اچھا نجم صاحب میری بات سنیں, ایک منٹ سر آخری بات ہے. یہ جو جعفری صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے ان پہ, یہ پی ٹی آئی کا ریفلیکشن ہے, اس لیے لوگوں کو سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالنا ہوگا اس دفعہ. دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے, پی ٹی آئی کے میرے دوست جو ہیں اس وقت دکھی ہیں, غمگین ہیں. اور میں پروگرام کے اختتام پہ صرف علی جعفری میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ علی بھائی کے مطابق نواز شریف نااہل ہیں اور تاحیات نااہل ہیں, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. اگرچہ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں, لیکن علی بھائی محترم ہے, ہمیں ان کی دلجوئی کرنی ہے, ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے, ہمیں ان کے آرزو پہنچنے ہیں, ہمیں ان سے پیار کرنا ہے. تو پھر میں پیار کرتا ہوں ان سے اور یہ کہہ دیتا ہوں بس مٹھائی نہ کھائیں. اللہ حافظ.